السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھی باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں، اپنی دل کی کیفیت شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، ہم لوگ بس کیا رہے ہیں؟ آپ نے اپنی ڈیلی روٹین کو بھی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے اور ہم کس راستے جا رہے ہیں۔ یہ میں صرف آپ سب کی بات نہیں کر رہی، اس سب میں خود بھی شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ان چیزوں کے لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم اٹھے ہیں صبح، پھر سو گئے ہیں، پھر کھانا کھایا ہے، ہم اس کا کوئی کام ہی نہیں کر رہے۔ ہمیں تو اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، حالانکہ اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں تو اس میں تو ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ ہم کئی طرح کی بیماریوں اور کئی طرح کے مسائل سے بچ رہے ہیں صرف اس کے آگے جھکنے سے۔ اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں زندگی میں صحت تندرست ہونے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اس کے آگے جھکیں گے تو ہم بالکل ٹھیک رہیں گے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ گمان کرنا کہ بہت یہاں اچھی سوچ اور اچھے عمل کا بدلہ لوگوں سے اچھائی کی صورت میں ملے گا، بے وقوفی اور آخرت پر حقیقتاً ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے۔ ہم ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی اچھائیاں یہ کہہ کر کھوتے جا رہے ہیں کہ اچھائی کا تو زمانہ نہیں رہا، بلائی کے بدلے بلائی نہیں ملتی، تو ہم کیوں بلائی کریں؟ اپنی کتنی ہی اچھائیاں ہم نے یوں کھو دی ہیں۔ کیا آپ لوگ بھی ایسے کرتے ہیں؟ لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ بلائی بے شک ہم نے لوگوں کے ساتھ کرنی ہے، لیکن صلہ دینے والی ذات تو رب کی ہے، صلہ تو ہم نے نہیں دینا۔ اور گارنٹی کے ساتھ ہمیں بتایا گیا ہے کہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کے صلہ دیا جائے گا۔ کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ آپ ایک نیکی کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے آپ کے، اور 10 گناہ بھی مٹا دیتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں ہماری مرضی کا بدلہ نہ ملے، لیکن ایک دن وہ آئے گا جسے ہم قیامت کا دن کہتے ہیں، آخرت کا دن کہتے ہیں۔ ہم آپ سب اور میں آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ سے صلہ ملنے کا یقین ہمیں بھلائی کرنے سے روکنے نہیں دے گا۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، اور وہ بہت زبردست ہے اور وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہ سب باتیں میں نے خود سے نہیں کہی، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ یہ سورہ الملک کی آیت نمبر 2 ہے، جس کا میں نے ترجمہ آپ سب کے سامنے بیان کیا۔ تو ہم اپنی زندگی کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ کوئی وقت ایسا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ہر ٹائم لے کے تسبیح بیٹھے رہیں اور بس تسبیح ہی کرتے رہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہمیں وقف کرنا چاہیے۔ اگر اذان 5 وقت ہوتی ہے تو ہمیں 5 وقت جو ہے نا نماز کے لیے جانا چاہیے۔ کم از کم اس نے ہمیں اتنی زندگی کی نعمتیں دی ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا 5-10 منٹ نکال کے کیا اس کی طرف راغب ہو کے اس کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا میں کرتی ہوں کہ ہم سب کو اپنی زندگی میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آخرت کے لیے کچھ کرنے کے لیے توفیق عنایت فرمائے کہ ہم کل جو ہے مشکل میں نہ آئیں۔ ہم دنیا میں کچھ نیک کام کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، یتیموں کا سہارا بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جنت عطا کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ یہ سب جو ہے ہم اپنی آخرت کے لیے ہی کر رہے ہیں، اس میں تو ہم کسی کا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری جو ہے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں یہ تو وہی رب ہے جو اس نے ہمارے پردے رکھے ہیں۔ اگر دنیا والوں کو ہمارے پردوں کی خبر ہو جائے نا تو وہ ہمیں کہیں نہ کہیں کسی موقع پر آ کر رسوا ضرور کریں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ جو ہے ہم کہہ سکیں اپنے منہ سے کہ میں بڑا اچھا ہوں۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں، اے اللہ میں دوبارہ لوٹ آئی ہوں، میں آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کے منصوبہ پر بہت سوال اٹھائے ہیں، میں نے روتے اور سسکتے ہوئے اپنا وقت گزارا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو شکر ادا کرتی ہوں جو اس نے میرے لیے کیا۔ میں پچھلے چند مہینوں میں نے بہت سے اپنے ذہن میں سوالات کیے ہیں، میں اس سے کہیں زیادہ بھی روتی بھی رہی ہوں، جتنا میرا دل اور میری روح برداشت کر سکتی تھی میں بہت روئی ہوں۔ میں بہت گناہ گار ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ گناہ گار میں ہوں۔ میں نے ایسی باتیں سوچی ہیں جو مجھے شاید نہیں سوچنی چاہیے تھی، لیکن میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جی آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یا اللہ مجھ پر بھی رحم کرنا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا اللہ میں اس دنیا سے تھک گئی ہوں،
کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ اس طرح کے سوالات میرے ذہن میں آتے ہیں، لیکن آپ ان سب سے پہلے ہی آگاہ ہیں۔ اس وقت میرا دل بہت درد میں ہے، میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے، میری روح تڑپ رہی ہے۔ میرے مولا، میں بے حد تکلیف میں ہوں، میں نہیں جانتی میری قسمت میں کیا ہے، آنے والا کل کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا فیوچر کیا ہوگا، آپ نے میری قسمت کیا لکھی ہے۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی، لیکن مجھے اس بات کا علم ضرور ہے کہ مجھے آپ پر دل سے بھروسہ کرنا ہے اور سب کچھ آپ کے ہاتھ میں چھوڑنا ہے۔ مجھے آپ پر توکل رکھنا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے قبول کرنا ہے، اور جو بھی آپ نے میرے لیے منصوبہ بنایا ہے یا اللہ، میں اس میں راضی ہوں، میں تیری رضا میں راضی ہوں یا اللہ، تو میرا رب ہے، میں تیری ہر رضا میں راضی ہوں۔ یہ میرے لیے بے حد مشکل وقت ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے اس وقت سے بھی نکال دیں گے، آپ میرے ساتھ کبھی کچھ غلط ہونے ہی نہیں دیں گے۔ میں جانتی ہوں تو بے حد رحیم ہے، تو مجھ پر رحم ہی کرے گا۔ آپ نے کچھ بہت ہی خاص لکھا ہوگا میرے نصیب میں، بالآخر آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، انتہائی مہربان اور انتہائی محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے، میرے بے چین دل کو سکون پیدا کر دے، مجھے ہدایت دے، مجھے سیدھی راہ دکھائے اور مجھے ہمت دے۔